مگر مجھے افسوس ہے مسلمانوں کہ یہ قوم لگتا ہے سو چکی ہے، یہ قوم سو چکی ہے۔ ارے کاش ایک نوجوان بھی میری بات پر عمل کر لے گا جناب، آپ کا جلسہ کامیاب ہو جائے گا، آپ کا جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ دیکھو اس نوجوان، یہ حدیث ہے، آج تیرا بیٹا کسی دوسری بیٹی کے پیچھے رہتا ہے جناب۔ آج کا مسلم نوجوان ایک دوسری کی لڑکی کے چکر میں رہتا ہے اور گناہوں کی دعوت دینے والی گناہوں کی دعوت دیتا ہے۔ کسی بھی سوسائٹی میں چلے جاؤ، کسی بھی محلے میں چلے جاؤ، کم سے کم ایک زانی ضرور ملے گا جناب، ایک شراب پینے والا ضرور ملے گا۔ شراب پینے والا وہ شعر ہے نا، کیا ہنسی آتی ہے حضرت انسان پر، برا کام خود کرے لعنت کرے شیطان پر۔ شراب تم پیتے ہو، لعنت کرتے ہو شیطان پہ۔ زنا تم کرتے ہو، مانے آپ نہیں، زنا کرتا ہے لعنت کرتا ہے شیطان پر۔ نماز تم چھوڑتے ہو، سود تم کھاتے ہو، چوری تم کرتے ہو۔ ارے کون سی ایسی برائیاں نہیں جو مسلم سماج میں نہیں ہے؟ ارے یہ اس رب کا احسان ہے مسلمانوں، جس نبی کی امت میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔ ہماری شکلیں نہیں بدل رہی ہیں، ہمارے چہرے نہیں بدل رہے ہیں، نہیں تو گناہ تو ایسے ایسے ہماری قوم کے اندر آ چکی ہے کہ اللہ کا عذاب اگر آ جائے تو ہمارے چہرے بندر سور بنا دیے جائیں گے۔ کیا بنا دیے جائیں گے بولو؟ بندر سور بنا دیے جائیں گے۔ حدیث ہم سنائیں گے، کتاب لے کر کے آئے ہیں، اپنے اعمال کو ٹھیک کریں آپ۔ عزیزان محترم، ایسا نوجوان، وہ نوجوان کہتا ہے کہ ساری دنیا تو سو رہی ہے مگر میرا خدا نہیں سو رہا ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس رب کو نیند نہیں آتی ہے، اس کو اونگ نہیں آتی ہے، اس کو اونگ نہیں آتی ہے۔ اے مولا میں نے تجھ سے ڈر کر کے اس گناہ سے رک گیا، اے مولا اگر میرا یہ اچھا کام گناہوں سے رکنا اگر تیری بارگاہ میں قبول ہے تو غار کا دروازہ کھول دے۔ سبحان اللہ، غار کا دروازہ کھول دے۔ اتنا کہنا تھا کہ چٹان میں ویبریشن پیدا ہوتا ہے، چٹان میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور غار کا سوراخ تھوڑا سا زیادہ کھل جاتا ہے۔ کہو سبحان اللہ، غار کا سوراخ کھل جاتا ہے۔ اب آؤ، آخری شخص کہتا ہے اے مولا بات دراصل یہ ہے، ہمارے پاس کچھ لیبرز آئے کام کرنے کے لیے، کچھ مزدور آئے کام کرنے کے لیے، اور مزدور میں نے سارے مزدور کو اس کا پیسہ دیا، اس کی اجرت دی، مزدوری دی، سارے مزدور چلے گئے مگر ایک ایسا مزدور تھا، ایک ایسا لیبر تھا، وہ پیسہ لیے بغیر چلا گیا، وہ پیسہ لیے بغیر چلا گیا۔ میں نے اس کے پیسے سے، میں نے اس کے روپیے سے ایک بکری خریدی۔ کہو سبحان اللہ۔ دیکھو مسلمانوں، ایمانداری دیکھو، امانت داری دیکھو۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قوم، جس قوم کے اندر میں ایمانداری نہیں، جو خیانت کرتا ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر لا دین لمن لا امانت لہو، جو امانت میں خیانت کرتا ہے وہ مسلمان نہیں، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ عزیزان محترم، وہ نوجوان کہتا ہے میں نے اس کے پیسے سے ایک بھیڑ خریدی، ایک سال کے بعد ایک بھیڑ سے دوسری بھیڑیں پیدا ہو گئی، اس طرح سے ایک اچھا خاصا لیبر بن گیا۔ جب وہ ایک سال کے بعد وہ مزدور لیبر آیا، میں نے کہا وہ ساری بکریاں، وہ ساری بھیڑیں تمہاری ہیں؟ وہ شخص کہتا ہے نہیں، آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، آپ مجھ سے ہنسی کر رہے ہیں۔ وہ کہتا نہیں، یہ ساری چیزیں تمہاری ہیں، یہ سارے جانور تمہارے ہیں، تمہاری یہ اجرت کا پیسہ کا بدلہ ہے، تم لے جاؤ اسے۔ وہ جانور کو لے کے چلا جاتا ہے۔ وہ نوجوان رب قدیر کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے مولا اگر مزدور سے میں نے جو اچھا سلوک کیا ہے، میں نے اس کے پیسے سے میں نے اس کی اجرت کو دے دیا ہے، یا اللہ اگر میرا یہ کام تیری بارگاہ میں قبول ہے، غار کا دروازہ کھول دے۔ بس اتنا کہنا تھا، چٹان میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور غار کا سارا دروازہ کھل جاتا ہے اور تینوں انسان زندہ غار کے اندر سے باہر آ جاتا ہے۔ کہو سبحان اللہ، غار کے اندر سے باہر آ جاتا ہے۔ مگر تم بھی غار کے اندر پھنسے ہوئے ہو۔ سود کیا ہے؟ یہ غار کے اندر میں جانا نہیں تو کیا ہے؟ شراب کیا ہے؟ یہ غار کے اندر نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور طرح طرح کی برائیوں میں جو غار کے اندر چلے گئے ہو، اس برائیوں سے نکلنے کا بس ایک راستہ ہے۔ اگر تم مسلمان ہو سچے پکے نمازی بن جاؤ، اگر تم مسلمان ہو مسجدوں کو آباد کرو۔ آج تمہاری پیشانیوں میں سجدوں کی طرف نہ رہی، آج مساجد ہمارے ویران نظر آ رہے ہیں۔
دنیا کہہ رہی ہے ہماری ایک مسجد کو شہید کر دی گئی. یاد رکھو مسلمانوں، جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے گویا وہ اپنے محلے کی مسجد کو ڈھا رہا ہے، اپنے محلے کی مسجد کو تباہ و برباد کر رہا ہے. اس لیے اے مسلمانوں مسجد کو آباد کرنا ہے.